إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے. اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے. اللہ تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر. آج کے موضوع کا میں آغاز اختصار کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں سے کروں گا. ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے. اصحاب محمد ہیں دل و جان سے پیارے، اصحاب محمد ہیں دل و جان سے پیارے، مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہیں تارے، مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے ہیں تارے. خوشبو کا ذکر پھول کے ہم ساتھ کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ 22 جمادی الثانی کو ہوئی تھی. تو آج ان کی شہادت کا دن جس طرح، لیکن ہمارے اندر نہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برسی کا کہا ہے، لیکن کچھ لوگ ان دنوں کے اندر، جن دنوں کے اندر بابرکت ہستیوں کی شہادت کا دن ہوتا ہے نا، تو جو ان سے بغض رکھنے والے وہ انہوں نے ان دنوں کے اندر نا
کوئی اپنے تہوار کوئی اور دن بنا دیا. مثال کے طور پہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے تب انہوں نے کہا جی اج اسی نا کونڈیا دا ختم کران گے تے اسی نال ماشاءاللہ منے ہونے ہیں. ساڈے سنی بھرا سب تو اگے ہوندے نے کہ اس دن کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کئی ایسے عید کے دن کے نام دیے ہیں جیسے عید غدیر، یعنی جب اصحاب محمد کی شہادت کا دن ہے اس دن یہ نام خوشی کا مناتے ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں یار تانوں نہیں پتہ، سان کینوں پتہ ہے؟ پھر دسو. ان کے منہ سے پتہ چلتا ہے، جن کے ساتھ ان کے تعلقات اور رشتہ داری ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور ویسے بھی ان کا یہ عقیدہ اگر آپ ان کے اندر جائیں گے تو جماعت کی طرف سے یہ بھی حکم تھا، پوری جماعت کی طرف سے پورے پاکستان میں یہ کہا تھا کہ آج کے دن آپ حضرت ابوبکر کی سیرت ان کی بیان کریں. تو سب سے پہلے یہ بات ہر مسلمان کو جاننی چاہیے اور یہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر نا اللہ کے نبیوں کے بعد اگر کوئی ہستی ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت دی ہے تو فرمایا وہ ابوبکر صدیق. تمام امتوں کے حالانکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 اور اللہ نے کہا میں نے کوئی ایسی بستی نہیں چھوڑی کہ جس کے اندر اپنے نبی کو نہ کسی کو بھیجا ہو. تو ان سب کے بھی اصحاب تھے، ان سب کے بھی کمپینین ہیں، ان کے صحابی تھے، لیکن جو سب سے زیادہ عظمت وہ اللہ کے نبی کے صحابہ. کیوں؟ ہم تو کہا کرتے ہیں نا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب دریا پار کرنے کا وقت آیا نا تو کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں. اگر ایک طرف دریا آگ کا ہو جاتا اور دوسری طرف اشارہ مصطفیٰ ہوتا ہم دریا کو اس کے سینے سے چیرتے ہوئے نکل جاتے. یہ اصحاب محمد ہے. تو اس لیے ہمارے شہر کے اقبال نے خوب کہا تھا کہ دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں درا دیے گورے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے کہ اگر نگاہ بصریت کے ساتھ تاریخ کے اوراق پہ نگاہ دورائے نا تو ہمارے زیر نظر شمع رسالت کے پروانے اور گلستان محمدی کے لہلہاتے ہوئے وہ پھول نظر آئیں گے کہ جنہوں نے تخلیق اسلام کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا. اس کے تنے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی تہے دیگ لانے سے دلا. یہ اصحاب محمد ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور ہر مسلمان کو کیا ہونا چاہیے کہ صحابہ کہتے ہیں، ابھی بخاری کی حدیث پڑھ کے آیا ہوں، بخاری کے اندر لکھا ہوا تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے ان کے ہوتے ہوئے اس دور کے اندر اگر ہم انتخاب کرتے نا کہ کس کا سب سے زیادہ مقام ہے صحابہ میں سے تو ہم تب بھی ابو بکر کا پہلا نمبر لیں کہ اگر اس وقت کوئی بابرکت ہستی ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح ہوئی خطبہ حجت الوداع آخری دے دیا، اس کے بعد کچھ ہفتے پہلے آپ نے مسجد کے اندر جب درس دیا مسجد نبی کے اندر فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف چلے جائے، اللہ سے ملنے یا دنیا میں رہ لے. تو اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس نے اللہ کی طرف اپنا رجوع کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہوا. صحابہ کرام نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں سے کچھ اور لے لے، چاہے تو وہ چلے جائے، تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کہا پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے نا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس امت کا اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے نا عالم ہے تو وہ ابوبکر صدیق. ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے ہیں کہ وہ اب دنیا سے جا رہے ہیں.
یہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اگر لحاظ سے دیکھا جائے نا تو وہ یہ ہے. تو حضرات ذی وقار اتنی بابرکت ہستی کہ جس کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا، سب سے زیادہ ساتھ، سب سے زیادہ ساتھ، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کہا تھا نا کہ مجھے فنڈ کی ضرورت ہے. جب چندے کے لیے بلایا تھا تو جنگ کے چندے کی ضرورت تھی، سب نے اپنے اپنی محبت کا اظہار کیا. حضرت عثمان غنی نے اپنی محبت کا اظہار کیا. 100 اونٹ اللہ کے نبی نے کہا عثمان اور فرمایا 100 اور لکھ لیں، 100 اور لکھ لیں. کتنا کچھ دے دیا سب صحابی. کتنی مقدار دیکھیں، اس کی کوانٹٹی دیکھیں حضرت عثمان کی کتنی زیادہ ہوگی. 100 200 300 400 پتہ نہیں کہاں تک گئی. اب دوسری جانب حضرت عمر کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کافی مال دیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ہر دفعہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ احادیث سے ہے لیکن میں اس انداز سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج یتیموں کو کھانا کس نے کھلایا، آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے، آج کسی مسکین یتیم مسافر کی ہیلپ کس نے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا سب سے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے. آج وقت آ گیا، ابو بکر کے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میں کیا کروں گا، آج میرا پہلا نمبر آنا ہی آ رہا ہے. ایتھے مولوی پاگل ہوئے تھے، ذاکر پاگل ہوئے تھے، دمادہ مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. کوئی کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان علی دا پہلا نمبر. فیصلہ دیکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج پہلا نمبر میرا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ابو بکر کو تو اتنا مال ہی نہیں کہ تو لے کے آئے گا، میرے کو تو بڑا مال ہے. اور عمر نے کیا کیا، قربان جاؤں حضرت عمر کے خدمت پہ گئے ہیں، بہت زیادہ مال تھا، اس کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں لا کر دیا. کتنا زیادہ مال، مقدار دیکھیں. کوالٹی اور کوانٹٹی میں ہمیں بتاتے ہیں نا فرق کتنا. اب دیکھیں کوانٹٹی کتنی ہے، اتنی زیادہ، کتنا کچھ آ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب مقابلے میں ابو بکر بھی اپنا مال لے رہے ہیں. اب دیکھا عمر کا مال زیادہ تھا. اب عمر خوش ہو کے کہہ رہے ہیں آج اعلان ہوئے گا بارگاہ نبوت آج اپنی زبان مبارک سے کہیں گی کہ عمر آج تو فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی ہے تم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سوال ہی بدل دیا. کہا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو. یہی تو اللہ ہمیں کہتا ہے کی لے کے آئے. اللہ ککھ نہیں لے کے، صرف تیرے تے تیرے رسول کی محبت لے کے. اور جنہاں نے توحید نہ محبت کیتی ہے نا اپنے پیارے پیغمبر دے نال، وہ یہی کہہ رہے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کوڑ نہیں، کسے مولوی کسے پیر دی بیعت نہیں کیتی، کسے دے نہیں پیر جا کے فرے، صرف تیرے تے تیرے رسول نہ سچی محبت کیتی. اللہ یہی یہ کول اور ساڈے کس بھی کول تے کام بھی یہی آنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا اتنا لے کے آئے ہو، کتنا لے کے آئے ہو، بچ کوانٹٹی نہیں، ایس بات نہیں کیتا. فرمایا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. عمر بیٹھ کے انہوں نے کہا اب میں رہ گیا. ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے. فرمایا اللہ کے نبی دیواروں کے ساتھ بھی کچھ لٹکا ہوا تھا نا وہ بھی میں نے صاف کر لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اپنے اپنا لباس بھی لے ٹاٹ پہنے ہوئے سب کچھ لے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر کے اندر، کچھ چھوڑا بھی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کی یہ ٹاٹ اتنا پسند آیا کہ آسمان کے فرشتوں نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا تھا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، اور اس مقام کی وجہ دیکھی، وجہ بھی تو دیکھیں کہ کیا کیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اتنی یاری، اتنا پیار اور اتنی محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے فرمایا نا سارے دروازے بند کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے
مسجد نبوی کے نا کچھ صحابہ کے دروازے تھے، وہ آرام سے مسجد نبوی کے اندر داخل کر دیتے. تو جب آپ کا آخری وقت تھا نا، آپ نے سارے دروازے بند کروایا، صرف ایک دروازہ کھلا. فرمایا ابو بکر کا دروازہ آنے والا نہ بند کرنا، وہ نہ بند کرنا، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں. اور فرمایا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا نا، دوست بناتا، تو میں ابو بکر کو بناتا. محبوب خدا تھے نا، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے. فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا نا تو ابو بکر کو بناتا. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا، اور یاد رکھے جب نبی کی ہجرت ہوتی ہے نا انبیاء کی، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اور احادیث ہے نا، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ بھی جو ہجرت جب مدینہ ہے نا، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آرڈر ہوا. کافروں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کرنا، قتل کرنا. یہ پلاننگ کر کے کافر سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو بکر کے گھر، خود تشریف لے کے آئے. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود آ گئے؟ فرمایا ہاں، ہجرت کا وقت ہے اور تو نے میرے ساتھ جانا. اب دیکھیں کتنا خطرہ لاحق تھا. کافر کیا چاہتے تھے؟ شہید کرنا چاہتے تھے. اور اس وقت جب بندے کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ پتہ ہے کہ باہر میرے دشمن ہے، بندہ کس کے پاس جاتا ہے؟ بندہ جاتا ہے اس کے پاس جو اس کا دوست ہوتا ہے، اور جس سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ وفا کرے گا، یہ میرا وفادار، میرا جانثار ہے، مجھے اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں. جس پہ بندے کو ویسے تو بندہ ہر ایک اعتماد کرتا ہے، لیکن ایسے معاملات میں بندہ ہر ایک پہ اعتماد نہیں کرتا. اس سے کہتا ہے جس سے پیار بھی ہو، محبت بھی ہو، اور پتہ بھی ہو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب میں کہوں گا میرے پاس بیٹھ جاؤ، پھر کرنا بیٹھ جاؤ. اب کیا ہوا؟ بات سننے والی ہے، پھر میرا دل اس طرف چلے جائے گا. اس سے جس سے محبت اور پیار ہو نا، تب اس سے یہ بندہ اس سے جا کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو. اور یہ دیکھیں محبت کی انتہا. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا ابو بکر صدیق کو کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے چلے. تو حضرت ابو بکر نے کہا فرمایا اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح کہا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے چلو؟ فرمایا ابو بکر کہا اللہ نے میرا نام لیا. سبحان اللہ. ابھی ہمیں پتہ ہے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم الحمدللہ بالعالمین کرتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے حمدانی عبدی. ہم نے دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیں ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے، ایمان ہے، یقین ہے، تو کیا عالم ہوگا. اور اس ابو بکر کی عظمت کا کیا عالم کہ جس نے اپنے پیارے پیغمبر سے پوچھا اللہ نے میرا نام یہ لے کے کہا کہ اس کو ساتھ لے کے چلو. کہاں ابو بکر تیرا نام لے کے اللہ. اور ہجرت کا وقت کہ اتنا چلتے رہے، دن رات چلتے رہے، اور جا کے ایک جگہ میں پڑاؤ بھی کیا. وہاں سے بھی ایک بکری والا تھا، کسی کا غلام تھا، اس سے کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دودھ پلایا نا تو اللہ کے نبی نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو. جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ کہتا ہے یہ خوش ہو کے جب کھاتا ہے نا. آپ کے بچے جب سب کھانے پینے والے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اچھی چیز جب آپ منگاتے ہیں نا، کوئی اچھی چیز کہتے ہیں یار اے میرے نا بچے آدھے مجھ پہ، کیونکہ محبت کا یہ عالم ہوتا ہے، محبت کا. اور یہ وہ محبت نہیں ہے، اس سے کہیں آگے محبت. اپنے نبی سے محبت نا یہ کس سے آگے. اور اس کی وفا جو حضرت ابو بکر نے کی، کہا اتنا کھایا، یہ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا. اللہ کے نبی نے اتنا دودھ پیا. اور پھر بعد میں جب غار میں پہنچے نا، غار سور میں، تو وہاں اللہ کے نبی نے کو روکا کہ ایک منٹ مجھے یہ صفائی کرنے دے. صفائی کی اور کچھ اس میں نا سراغ باقی تھے، انہوں نے اپنی چادر کو پھاڑ کے اس کے ساتھ وہ سراغ پر کیے، اور 2-3 سوراخ بچے، 2 شاید بچے، انہوں نے اپنی پاؤں کے وہاں رکھ لیا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی گود میں؟
ابو بکر کی گود میں. یہ عظمت ایسے مل جاتی کہ اللہ کا وہ نبی کہ جسے اللہ کہتے ہیں یہ میرا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایسے کی گود میں سلا دے گا اپنا نبی. یہ جو تنہائیوں کا سفر اتنا لمبا، محبت اور پیار والا، یہ کیسے مل جاتا ہے حضرات؟ کن سے ملتا ہے؟ جن کو شرف اللہ نے بخشا. اور برا بن عازب بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میرے گھر میں میرے والد سے کجاوا خریدا ابو بکر نے، تو میرے والد نے کہا جاؤ ابو بکر صدیق کے ساتھ چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، ایسے ممکن نہیں ہو سکتا، پہلے مجھے وہ وقت سنائے، وہ راتیں سنائے، وہ دن سنائے، وہ ہجرت والی رات. پھر یہی باتیں جو ہمیں تک پہنچی ہیں نا حدیثوں سے، یہ حضرت ابو بکر نے سنایا کہ ایسے ایسے میں نے دودھ پلایا. پھر کہتے ہیں میں نے غار ثور میں جب اپنا پاؤں رکھا نا تو سانپ ڈس رہا اور سی بھی نہیں نکالی، سی بھی نہیں نکالی. کتنی تکلیف ہوئی جب سانپ ڈس مار ہے. ہم تو سانپ کو دیکھ کے ڈس جاتے ہیں. اور یہ محبت، ایمان، ایسا ایمان اور محبت تھی کہ پرواہ نہیں، جتنے مرضی سب ڈسے، اللہ کے نبی کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا. اور یہ آج ایک بندہ اٹھ کے دو چار جن کے دل بھی کالے، جن کا ایمان بھی کالا، اور ابو بکر کے بارے میں بکواس کرے، اور ہم جیسے جاہل لوگ، واللہ ہم وہ جاہل ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ایسی ایسے جھوٹی من گھڑت باتیں اور انہی کی کتابوں میں لکھی. کسی صحیح ہے کتاب میں یہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کیا، سب فراڈ، یا ان کی جگہ پہ قبضہ کیا. یہ محبت اور پیار اللہ بتا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے، اور ہم جاہل ہیں. واللہ وہ بندہ سب سے بڑا جاہل اور گھٹیا انسان ہے کہ جو ابو بکر اور عمر کے بارے میں بکواسیں سن کے ان کی ہاں کے اندر ہاں ملا. کیوں؟ امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ جو اسلاف تھے نا، دوسرے صحابی، تابعی تبع ان کی بات نہیں، دوسرے صحابی اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے سکھاتے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے. یہ محبت جنہوں نے اسلاف نے سکھائی ہے. اور جو اچھے ہوتے ہیں نا وہ ابو بکر عمر کی بات برداشت نہیں کرتے، اور جو گٹیا انسان ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تسی انہاں دے وچ بیٹھ کے انہاں دی گلاں چ عام لا لینا. ابو بکر نے کیوں انج کیتا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، رضی اللہ تعالی. تو کون ہے؟ تیری کیوں اوقات ہے تو ابو بکر دے بارے چ بکواس کرنا؟ تو بولے اپنے ایمان دی فکر کر، بات چ گل کر. انہاں دے شان اور عظمت میں قرآن کی آیتیں بری بری، تو آج اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر ایسے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ شرم کرنی چاہیے اس شخص کو جو ابو بکر عمر کے بارے میں یا ان کے ذہن میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ایسے کیا. وہ بندہ گٹیا ہے، وہ جاہل ہے، وہ اپنے ایمان پہ اپنا دوبارہ کلمہ بلکہ پڑھے، وہ اپنے ایمان پہ شک کرے کہ اس کے ایمان پہ شک ہے. کہ جو ابو بکر عمر کے بارے میں خلاف باتیں سن کے سوچتا ہے نا کہ نہیں ابو بکر نے انج کیتا، اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. یہ صحابی، عام صحابی کی بات ہے. اب بات ہم کہہ رہے ہیں صحابہ کے سردار ابو بکر کی کہ اس کے بارے میں بکواسیں سننے کے لیے ہمارے مسلمان تیار بیٹھے ہوئے ہیں، سنتے ہیں اور ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. افسوس والی بات، شرم والی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابے جب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائے آپ علیہ السلام کے دستے مبارک سے، تو کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن منہ دکھائیں گے کہ ابو بکر آپ کو جو یار، اور اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا، اور آج لیٹے بھی ہیں ان کے ساتھ ہی لیٹے، اور تمہیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا، پھر تم عقل کے اندھے کہ اللہ نے آج نبی کے ساتھ سلایا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے حجرے سے لے کے نا منبر تک کی جگہ وہ سارا حصہ جنت کا ہے. ریاض الجنہ کا پتہ نا جہاں گرین کارپٹ پڑے ہوئے ہیں، فرمایا یہ سارا جنت کا حصہ ہے. اور اللہ نے ابو بکر عمر کو دنیا میں بھی جنت دے دی اور دنیا میں بھی جنت دے دی. آج لیٹے ہیں تو اپنے یار کے ساتھ لیٹے. اور آخر میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر جب فوت ہوئے نا، شہید ہوئے، تو ان کی چار پائی کے پاس ایک شخص کھڑا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ صحابی جو بیان کرتے ہو، کہتا ہے میرے کندھے میں ہاتھ تھا، وہ کہتا ہے کاش میرے اعمال تمہارے جیسے ہوتے. کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بیان کر رہے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے میرے صحابی نے میرے ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر باہر نکلے، میں ابو بکر اندر آئے، میں ابو بکر نے کھایا پیا بیٹھے. فرمایا جب میں نے مڑ کے دیکھا نا تو وہ کون شخص تھے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ابو بکر عمر اور علی میں جدائی ہوگی نا، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. وما علینا الا البلاغ.